والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، کن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم مسئلے اور حکم کو بیان فرمایا ہے، اور وہ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں جنسی خواہش رکھی ہے، لیکن اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جانوروں کی طرح ان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے. جانوروں میں کوئی نسب نہیں ہوتا ہے، اور جانوروں میں کوئی انسانوں کی طرح اپنی جنسی ضرورت، شہوت اور خواہش کی پورا کرنے کے لیے طریقے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو اشرف المخلوقات ہے، جس کے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے جنسی ضرورت اور خواہش پورا کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے، اور وہ طریقہ ہے نکاح کا. نکاح کے طریقے سے آدمی، مرد اور عورت دونوں، اپنی جنسی ضرورت اور جنسی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرتے ہیں. ناجائز طریقے سے روکا ہے، حرام طریقے سے روکا ہے، جس کو زنا کا راستہ اور زنا کا طریقہ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں زنا کے باب میں سخت وعید وارد ہوئی ہے، اور زنا کرنے کی سزا اگر ثابت ہو جائے شرعی گواہوں کے ذریعے اور اسلامی عدالت، اسلامی حکومت ہو، تو اس کے لیے شریعت نے، قرآن مجید نے بڑی سخت سزا رکھی ہے، زنا کی سزا. اگر شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے یا کرواتی ہے عورت، تو اس صورت میں اس کے لیے گواہوں کے ذریعے ثابت ہونے کے بعد رجم یعنی سنسار کی سزا ہے. ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور میدان میں کھڑے ہو کر چاروں طرف سے لوگ اس کو گھیر لیں گے اور پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دیں گے، مار دیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو. اور غیر شادی شدہ ہے اور اس نے یہ حرکت کی ہے، تو گواہوں کے ذریعے اس کا زنا اور اس کا جرم ثابت ہونے پر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے. تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ ناجائز طریقے سے مذہب نے، شریعت نے روکا ہے، اور حلال اور جائز طریقے سے اپنی شہوت اور جنسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے راستہ بتایا ہے کہ وہ راستہ نکاح کا ہے. حضرات علماء نے لکھا ہے کہ نکاح یہ عام معاملات، لین دین اور خرید و فروخت کی طرح کوئی معاملہ ہی نہیں ہے،
بلکہ اس کے اندر عبادت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، عبادت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ نکاح کرنے والا کوئی معاملہ نہیں کرتا ہے، خرید و فروخت جیسے کوئی چیز ہم خرید کر لے آوے، اس طریقے سے چند روپیوں کے ذریعے مہر ادا کر کے عورت کو خرید کر لایا نہیں جاتا ہے۔ یہ صرف معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ معاملے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم عبادت ہے، یہ عظیم عبادت ہے۔ اسی لیے اس عبادت کی ادائیگی میں اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے اور اپنے نفس کی عفت اور پاک دامنی کی نیت کی ہے تو اس پر وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اس نے نیت یہ کی ہے کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میرا خدا راضی ہو جاوے اور میرے نبی کی سنت زندہ ہو جاوے، اور اس نکاح کے ذریعے میں گناہوں سے، زنا کے راستے سے، ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پورا کرنے سے بچ جاؤں میں۔ اگر یہ نیت اس نے کی ہے تو اس نیت پر اس کو ثواب بھی ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ نکاح صرف معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عظیم عبادت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے اور معاملات سے اس کو الگ کر کے اس کے اندر مخصوص کچھ چیزوں کی شرط بھی لگائی گئی ہے، مخصوص چیزوں کی شرط لگائی گئی ہے۔ مثلا اور خرید و فروخت کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، تو اس میں گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بس ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ کر لے، معاملہ ہو جائے گا۔ کوئی چیز خریدی ہے، بیچی ہے، گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ولی کی ولایت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ولی کی ولایت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور گواہوں کی گواہی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور مساجد کے اندر اس کو منعقد کرو۔ نکاح کا اعلان کرو اور مسجد کے اندر نکاح منعقد کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دو جوڑے تھوڑی دیر کے بعد آپس میں ملنے والے ہیں، جڑنے والے ہیں۔ اگر پوشیدہ طور پر چپکے سے نکاح کیا گیا اور چپکے سے نکاح ہو جانے کے بعد دوسرے دن اگر وہ دونوں جوڑے کہیں بائک پر گھومیں گے، کہیں بائک پر کہیں جائیں گے، تو دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ اللہ ان کا جی آپس میں تعلق کیا ہے، یہ کس کو لے کر گھوم رہا ہے، یہ کس کو لے کر گھوم رہا ہے، یہ کسی جو ہے سمجھے عورت کے ساتھ تعلق، ناجائز تعلق کر کے شاید ایسا لگتا ہے کہ کوئی غلط راستہ اپنا رہا ہے۔ تو کسی کو اس طریقے سے وہم اور گمان، غلط گمان اور وہم، خیالات اور کوئی بدگمانیاں جو ہے پیدا نہ ہو، اس خاطر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، 2-4 دن پہلے اعلان کیا کرو کہ نکاح ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے، میرے لڑکے کا نکاح ہے، لڑکی کا نکاح ہے، آپ کو بھی دعوت ہے، آپ کو بھی دعوت ہے۔ اچھی طریقے سے اس کا اعلان کرو، اشتہار کرو اور مسجد کے اندر نکاح منعقد کرو۔ مسجد میں نکاح منعقد کریں گے تو اس صورت میں سنت بھی ادا ہوگی، ثواب بھی ملے گا، اور اسی طریقے سے سارے لوگ، محلے کے سارے لوگ، اطراف کے سارے لوگ مسجد کے اندر جب آئیں گے اور نکاح کی مجلس منعقد ہوگی تو سب کو پتہ چلے گا کہ ہاں ان کا نکاح ہے اور گزشتہ کل ان کا نکاح ہوا ہے، آج وہ میاں بیوی آپس میں سمجھے گھومنے کے لیے گئے ہیں، کسی کو بدگمانی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو شریعت نے اس طریقے سے بہت سی چیزیں نکاح کے تعلق سے شرط کی ہے، نکاح کے تعلق سے کچھ بتائی ہے۔ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تو وہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر لین دین کا معاملہ کرو، خرید و فروخت کا معاملہ مسجد میں کرو اور علانیہ اور پوشیدہ طور، علانیہ اور بالکل ظاہری طور پر کرو، نہیں، بلکہ خرید و فروخت کا معاملہ تو مسجد میں منعقد کرنا مکروہ لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے۔ لیکن نکاح کے باب میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا اس کو مسجد کے اندر منعقد کرو اور اس کا اعلان کیا کرو تاکہ لوگوں میں بدگمانیاں نہ ہو، لوگوں کو سمجھے برے خیالات نہ ہو۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نکاح کی اہمیت کو واضح کرتی ہے، نکاح کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے
کہ نکاح کے رشتے میں جڑنے سے پہلے اچھی طریقے سے آپس کے دونوں خاندان مل کر اس رشتے کو طے کرے. آج کل بہت سے فسادات جو جنم لیتے ہیں، ان فسادات میں سے ایک فساد یہ نکاح کے تعلق سے چپکے سے سمجھے کسی کی لڑکی کو لے کر بھاگ جانا، کورٹ میرج کر دینا اور چپکے سے نکاح کر دینا، اور اس طریقے سے سمجھے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ معاشرے کو اور ہمارے خاندان کو اور ہمارے معاشرے کو جو ہے خراب کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے اندر فساد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے نکاح کے تعلق سے بہت سی چیزیں شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. اس کا پاس و لحاظ رکھ کر اگر نکاح کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس نکاح کے اندر خیر اور برکت ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہے. جیسے ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ یہ دنیا پورا ساز و سامان ہے. دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارا ساز و سامان ہے، متاع ہے، چیتھڑا ہے. اور دنیا کے ساز و سامان میں بہترین ساز و سامان نیک عورت ہے. نیک عورت المرأۃ الصالحہ کہا ہے، نیک عورت ہے. اگر نیک عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا، پارسا عورت کے ساتھ، متقی اور پرہیزگار عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا، تو اس کے ککھ سے اور اس کے پیٹ سے جنم لینے والی اولاد اچھی ہوگی، نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی. ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولدینها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین، کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے چار چیزوں کی بنیاد پر. لمالها، مال کی بنیاد پر، عورت مالدار ہے تو مالداری کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. حسب، اونچے خاندان کی ہے. نسب، اس کا نسب اونچا ہے، عزت والی عورت ہے. جمال، خوبصورت ہے عورت. ان ساری چیزوں کی بنیاد پر عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، کہ دین والی عورت کے ساتھ تم نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. دین والی عورت کے ساتھ نکاح کرو گے تو پورا گھرانہ دیندار بنے گا، گھرانے کے اندر دینداری آئے گی، اس کے پیٹ سے اور اس کے ککھ سے جنم لینے والی بچے اور اولاد اچھے ہوں گے. تو نکاح کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائی ہے. اب یہ نکاح جو ہے دائمی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ ہے. یہ چند دنوں کے لیے سودا نہیں ہے، چند دنوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، زندگی بھر کے لیے ہے. اور وقتی طور پر، عارضی طور پر جو نکاح تھے شریعت نے اس کو ختم کر دیا. اسلام کی ابتدائی زمانے میں کچھ مصلحتوں کی بنیاد پر 2-4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے لوگوں کو نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی. مصلحت تھی. جیسے جہاد میں جاتے تھے اور اپنی عورتوں کو اپنے گھر چھوڑ کر جاتے تھے، اور جہاد میں جہاں گئے ہیں وہاں 2-2 مہینے، 3-3 مہینے، 5-5 مہینے وہاں رہنا ہے. کوئی آدمی تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے گیا ہے، اپنے گھر کی عورت کو چھوڑ کر گیا ہے، بیوی کو چھوڑ کر گیا ہے، اور وہاں سمجھو اس کو 3-4 مہینے مسلسل رہنا ہے، تو گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جاوے. تو ابتدائی اسلام کے زمانے میں وقتی طور پر نکاح، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے وقتی طور پر نکاح کرنے کی شریعت نے اجازت دی تھی. جہاں جاتا تھا تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، اور جہاں جہاد کے لیے جاتا تھا وہاں کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا کرتا تھا، اور جب واپس ہوتا تھا اس کو طلاق دے کر واپس آ جاتا تھا. یہ ابتدائی اسلام میں تھا، لیکن اب وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. اب شریعت نے اس کو ختم کر دیا ہے. اس لیے یہ نکاح کا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کا یہ سودا ہے، چند دنوں کے لیے نہیں ہے، زندگی بھر کا یہ سودا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نکاح کو
اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت قرار دیا ہے. اللہ کی طرف سے ملنے والی بے شمار نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنائی, تمہارے لیے جوڑے بنائے, تم کو رشتے ازدواج میں اور رشتے نکاح میں جوڑا. ابتدا میں جب نکاح ہوتا ہے تو آپس میں محبت ہوتی ہے, مودتن محبت ہوتی ہے. جوانی کی زندگی میں آپس میں مودت محبت ہوتی ہے, اور بڑھاپے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی فرمایا کہ مودۃ و رحمہ. ابتدا میں محبت ہوتی ہے اور آخری زندگی میں جب بڑھاپا آتا ہے دونوں کے لیے تو کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کے دل کے اندر رحم پیدا ہوتا ہے. پھر وہ جوانی کا جوش نہیں رہتا ہے, وہ جوانی جیسی بات نہیں رہتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے یک جان یک قالب بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے, بڑی نعمت ہے نکاح. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے 100 میں 1, 1000 میں 2-3, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا یہ جوڑا اور یہ نعمت عطا فرمائی, لیکن میاں بیوی میں تعلقات استوار نہ ہو پائے, میاں بیوی میں تعلقات برابر نہ ہو پائے, اور ناچاکیاں ہونے لگی, آپس میں تعلقات خراب ہونے لگے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہونی چاہیے وہ محبت باقی نہیں رہی, آئے دن لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو اسی حالت میں ان دونوں کو زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جائے گا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی حالت میں بھئی ابھی نکاح ہوا ہے, 1-2 سال کے اندر میاں بیوی کے درمیان ٹکراؤ ہونے لگا, اور ایسا ٹکراؤ کہ روزانہ جھگڑا ہوتا ہے. اب تو پوری زندگی گزارنی ہے, 70-80 سال کی زندگی گزارنی ہے. اگر یہی ٹکراؤ روزانہ ہوتا رہا اور یہی روزانہ کے جھگڑے ہوتے رہے تو 80 سال کی زندگی کیسے گزرے گی, کیسے گزرے گی؟ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ 2 برتن ٹکراتے ہیں اور آپس میں جو ہے ناچاکیاں پیدا ہوتی ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تو میں ہو جاتی ہے, آپس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بولا چالی ہو جاتی ہے. تو شریعت نے اس کا حل بتایا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے, ان آیات سے پہلے والی آیات میں یا اس کے بعد والی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل بتایا ہے کہ دیکھو اس طریقے سے اگر تم کو خوف ہو, خطرہ ہو اور تمہارے درمیان اس طریقے سے ناچاکیاں ہو جائے تو سب سے پہلے عورت کو سمجھاؤ تم. دیکھو پہلا مرحلہ جو بتایا ہے شریعت نے, کتنا بہترین مرحلہ بتایا ہے. پہلا مرحلہ کہ عورت کو سمجھاؤ. مرد سمجھدار ہوتا ہے اور عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں عقل عادی ہوتی ہے. اسی لیے گواہی کے بعد میں بھی بڑا عجیب نصاب رکھا ہے شریعت نے کہ چاند کی گواہی ہو یا کہ اور کسی معاملات میں اگر گواہی دینی پڑے تو وہاں 2 مردوں کی گواہی سمجھے چلے گی, اور 2 مرد اگر نہ ملے تو اس صورت میں 1 مرد اور 1 عورت نہیں چلے گی, بلکہ 1 مرد کے ساتھ کیا ہے 2 عورتیں چلے گی. 2 عورتیں چاہیے وہاں, 1 عورت نہیں چلے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عدالت میں گواہی دیتے وقت پتہ نہیں جج کیا پوچھ لے, عدالت میں کورٹ کے اندر گواہی دیتے وقت جج رجسٹر کیا پوچھ لے, اور یہ عورت پتہ نہیں جی کیا جواب دے, گھبرا جاوے, ڈر جاوے, اس لیے کہ اس کی عقل عادی ہے, ڈر جاوے. تو شریعت نے حکم دیا کہ تیرے ساتھ تو ایک اور کو ملا دے اور دونوں مل کر کے جواب دینا, تم دونوں مل کر جواب دینا. یہ مصلحتیں ہیں شریعت کی. تو میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر عقل نصف ہوتی ہے, آدھی ہوتی ہے. اس لیے کبھی ایسی ناچاکی پیش آوے تو شریعت نے سب سے پہلا حکم جو بتایا ہے کہ فعظوہن, ان کو تم نصیحت کرو. اور یاد رکھو عورت بہت نرم دل ہوتی ہے,
اگر اس کو سمجھایا جائے، اگر اس کی فہمائش کی جائے، اس کا ذہن بنایا جائے، تو عورت بہت نرم دل ہوتی ہے، مرد کے مقابلے میں مرد کی طرح سخت دل نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کو سمجھایا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی بات اس کے دماغ میں بات بیٹھے گی، سمجھ میں آ جائے گا اس کو۔ ایک دن سمجھاؤ، 2 دن سمجھاؤ، 5 دن سمجھاؤ، اس کو یہ بتاؤ کہ یہ رشتہ نکاح چند دن کے لیے سودا نہیں ہے، بلکہ یہ رشتہ نکاح کیا ہے؟ زندگی بھر کا سودا ہے۔ اس طریقے سے ہم اگر آپس میں لڑتے رہے اور روزانہ لڑتے رہے اور گھر میں آئے دن جھگڑے ہوتے رہے، گھر والے بھی جانیں گے، اڑوس پڑوس والے بھی جانیں گے، پورا محلہ جانے گا، تو اس میں میری بھی بے عزتی ہوگی، آپ کی بھی بے عزتی ہوگی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ لڑائی جھگڑے کو اور فساد کو حالقہ کہا ہے، دین کا حلق کرنے والا ہے۔ لڑائی جھگڑا اور فساد جو ہے وہ حالقہ ہے، جیسے اسطورے کے ذریعے سر کے بال منڈ لیے جاتے ہیں، اس طریقے سے اس لڑائی جھگڑے اور فساد کے ذریعے کیا ہے؟ دین کا بھی صفایا ہو جاتا ہے، حالقہ ہے۔ اس کو سمجھایا جاوے، اگر سمجھانے سے سمجھ گئی ہے تو بہت اچھا ہے، اگر سمجھانے سے نہیں سمجھتی ہے تو دوسرا پہلو، دوسرا اسٹیپ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر دو، چند دن کے لیے بستر الگ کر دو، اس کو اپنے ساتھ مت سلاؤ۔ پہلا مرحلہ بتایا ہے نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ۔ دوسرا مرحلہ بتایا ہے کہ اگر نہیں مانتی ہے تو پھر اس کا بستر الگ کر دو۔ بستر الگ کرو گے، ایک دن الگ سوئے گی، دوسرے دن الگ سوئے گی، 3 دن الگ سوئے گی، 5 دن الگ سوئے گی، 1 ہفتہ الگ سوئے گی، پھر سمجھے اس کے دل کے اندر ایک جنسی خواہش ہوتی ہے، شہوت ہوتی ہے، تو کبھی نہ کبھی سمجھے اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے شوہر کی ضرورت پڑے گی، سمجھ جائے گی، معافی مانگنے کے لیے آئے گی وہ۔ اگر بستر الگ کرنے کے ذریعے بھی کام نہیں بنتا ہے تو پھر ایک مرحلہ بتایا گیا ہے کہ اس کو ہلکی سی پٹائی، ہلکی سی کیسی پٹائی؟ شریعت میں ایسی پٹائی کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر نشان پڑ جاوے، یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ مسواک کے ذریعے تھوڑا ہلکا سا سمجھے مار دو، اپنے جیب سے قلم نکال کر کے ذرا یوں کر دو، لیکن ایسی پٹائی کہ جس کے ذریعے ہڈی ٹوٹ جاوے یا یہ کہ جسم کے اوپر نشان پڑ جاوے، نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں، اور ایک آخری مرحلہ بتایا ہے کہ پھر اس کو آزما لو کہ یہ گھر کا معاملہ ہے، عورت کے گھر والوں کی طرف سے ایک فیصل، عورت کے گھر والوں کی طرف سے سمجھے 1 یا 2 سمجھدار آدمی، اور شوہر کے گھر والوں کی طرف سے 1-2 سمجھدار آدمی کسی جگہ میٹنگ کرے، اور عورت کے طرف سے جو فیصل جائیں گے، جو بات چیت کرنے کے لیے حکم بن کر جائیں گے، وہ عورت کی پوری بات سن کر جائیں گے، اور مرد کی طرف سے جو جائیں گے وہ مرد کی پوری بات سن کر جائیں گے، اور کسی جگہ میٹنگ کرے، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم جو کیا ہے سمجھے عورت کی طرف سے بھیجو، اور وہ آپس میں بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، میٹنگ کریں، اور دونوں کی طرف سے کیا کیا کوتاہیاں پائی جاتی ہے اور کیا کیا ان کی طرف سے لغزشیں پائی جاتی ہے، ان کو ذرا اچھی طریقے سے بیٹھے سوچیں اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں، معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ دیکھو یہ مرحلے ہیں، ہم نے شریعت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ عورت کو گھر کی نوکرانی ہم سمجھتے ہیں، گھر کی نوکرانی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مارو مت، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی ان بندی، دیکھو اماء کہہ رہے، باندیاں، اللہ کی بندیاں ہیں یہ، اللہ کی ان بندیوں کو مارو مت۔ آج ہمارے
مزاج کے خلاف ذرا برابر کوئی بات پیش آتی ہے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے، اور عورت کے اوپر جو ہے ظلم کا پہاڑ ڈھا دیتے ہیں۔ معمولی چائے بنا کر نہیں دی ہے، کھانے کے اندر نمک تھوڑا سا کم رہ گیا، وقت پر کھانا نہیں پک پایا ہے، گھر کا جھاڑو سمجھے پوچھا وقت پر نہیں ہو پایا ہے، ذرا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آتی ہے تو ہم عورت کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی ان بندیوں کو مارو مت۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عورت تو بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بائی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ بائی طرف کی پسلی، اور بائی طرف کی پسلی میں بھی اوپر والا حصہ ہے وہاں سے پیدا کی گئی ہے، اوپر والا جو حصہ ہے وہاں سے پیدا کی گئی ہے۔ اور پسلی تو کیا ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور ٹیڑھی ہو اس ٹیڑھی ہی میں خوبصورتی ہے۔ پسلی سیدھی ہو جاوے تو کون ہی آدمی سیدھا رہے گا؟ پسلی ٹیڑھی ہے اسی میں خوبصورتی ہے، پسلی جو ٹیڑھی ہے نا اسی میں خوبصورتی ہے، ہاتھ سیدھا ہے اسی میں خوبصورتی ہے، پاؤں سیدھا ہے اسی میں خوبصورتی ہے، ہمارا بدن سیدھا ہے اسی میں خوبصورتی ہے۔ پسلی ٹیڑھی ہے اس ٹیڑھی میں خوبصورتی ہے۔ اگر پسلی سیدھی ہو جاوے اور آگے جاوے تو کسی کو لگے گی، سائڈ میں جائے گی تو چلنے والے کو لگے گی۔ جو پسلی ٹیڑھی اللہ نے بنائی ہے تو اس ٹیڑھی ہی میں خوبصورتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کو بائی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور بائی پسلی میں بھی اوپر والی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کو اگر تم سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، فَإِنِ اسْتَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے گی۔ اور آگے فرمائے کہ وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا جو ہے طلاق تک پہنچا دے گا۔ اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ عورتیں ہمارے گھروں میں یہ ہماری نوکرانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری باندیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کی بندیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے حقوق مرد کی ذمے عورتوں کے لیے رکھے ہیں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ذمے عورتوں کے ذمے مردوں کے لیے ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو مردوں کے ذمے عورتوں کے لیے ہے، اور کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے ذمے مردوں کے لیے ہے۔ آج ہم اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے آتے ہیں نا، اپنے حقوق، عورت کے ذمے کیا ہے، اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے تو جانتی ہے کہ تیرے ذمے میرا حق کیا ہے، تو جانتی ہے کہ تیرے ذمے میرا حق کیا ہے۔ تیرے ذمے میرا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا اگر سمجھے حکم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ہمارا حق تو اتنا ہے، ہم تو اتنے بڑے ہیں کہ تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ غیر اللہ کے سامنے اگر اجازت ہوتی تو تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمارا حق تو تیرے ذمے اتنا ہے، اور ہمارے سامنے تو آنکھ نکالتی ہے اور ہمیں جو ہے اونچی آواز سے بات کرتی ہے۔ ہم اپنے حقوق جب گنوانے کے لیے آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے ذمے عورتوں کے حقوق کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ ہماری ذمے عورتوں کے حقوق کیا ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کے حقوق بتائے ہیں، ہمارے ذمے بھی حقوق ہے کچھ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر آتے تھے تو گھر کا کام کاج بھی کرتے تھے، جھاڑو بھی لگاتے تھے، مکان کی صاف صفائی کرتے تھے، بکری کو دھوتے تھے، اپنے کپڑوں کو صاف کر دیتے تھے، اپنی عورتوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ عورت کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہنستے منہ ملنا اور اس کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، یہاں تک بتایا ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندیوں کو ہمارے نکاح میں دی ہے، ہمارے نکاح میں دی ہے۔ ہم ان کے حقوق ادا کرنے والے بنے، ان کے حقوق کو ضائع کرنے والے نہ بنے، ان کے حقوق کو ضائع کرنے والے نہ بنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان ناچاکیاں پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ سب سے پہلا راستہ تو کیا ہے کہ اس کو سمجھاؤ، اگر سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتی ہے تو کیا کرو، اس کا بستر الگ کر دو، بستر الگ کرنے سے اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو پھر اس کو سمجھے شریعت کے دائرے میں رہ کر، حدود اور دائرے میں رہ کر اس کو یہ ہلکی سی سمجھے پٹائی کرو، مسواک کے ذریعے، قلم کے ذریعے، ہلکی لکڑی کے ذریعے، جس سے سمجھے کیا ہو، ہڈیاں نہ ٹوٹے۔ آج ہم عورتوں کو پیٹتے ہیں نا، عورتوں کے پیٹنے کے واقعات کبھی کبھار آتے ہیں، ہمارے یہاں دارالفتہ میں بھی آتے ہیں کہ سمجھے سخت پٹائی کی، ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ عورتیں سمجھے تمہاری غلام نہیں ہیں، سمجھے یہ سمجھے باندیاں نہیں ہیں، ہڈی توڑنے کے لیے سمجھے نہیں دی گئی ہے۔ اور آخری بتایا کہ اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا ہے تو پھر کیا کرو، دونوں کے طرف سے حکم بھیجو اور وہ کوئی میٹنگ کرے، اور میٹنگ کر کے پھر سمجھے آپس میں معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرے۔ اور اس سے بھی اگر معاملہ نہیں نمٹتا ہے اور آخری اسٹیج پر معاملہ پہنچ گیا ہے، زندگی استوار نہیں ہوگی، دشوار زندگی ہو جائے گی، اور کوئی طریقہ اور کوئی راستہ ایسا نہیں بچا ہے کہ دونوں کے درمیان اتفاق اتحاد پیدا ہو، ایسا کوئی راستہ نہیں بچا ہے، تو شریعت نے پھر آخری راستہ بتایا ہے طلاق کا۔ اسی کو میں نے سمجھے جو آیت پڑھی ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل اس کے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ بات کریں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے خاندان اور ہمارے معاشرے کے اندر جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور عورتوں کے درمیان نا اتفاقیاں اور جو اختلافات اور آپس میں لڑائی جھگڑے جو ہوتے ہیں، اس کی سمجھے وجہ یہ ہے کہ کچھ تو تناؤ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ تناؤ جو ہے مردوں کی طرف سے ہوتا ہے، دونوں طرف سے زدم زدہ ہوتی ہے تو نوبت طلاق تک پہنچتی ہے۔ اگر عورت نے سمجھے تھوڑی سی سختی کا معاملہ کیا ہے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ عورت تو ناقص عقل والی ہے، آدھی عقل والی ہے، لیکن اللہ نے مجھے کیا ہے، مکمل عقل والا بنایا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنے کی ضرورت یہاں پر مرد کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔